میرے عزیزو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میرے عزیزو ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا کا کلام جو قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، آج ایمان ہے کہ آپ برکت پائیں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23 سے 24 آیت، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی پرستش۔ ایمان ہے کہ آج آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور آج میرے عزیزوں میرا ٹاپک ہے سچی پرستش۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، بہت سے لوگ عبادت میں جاتے ہیں، لیکن جب بات پرستش کی ہو تو خدا کیسی پرستش چاہتا ہے؟ بائبل ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ یاد رکھیں یہ قابل غور بات ہے کہ وہ وقت آتا ہے۔ یاد رکھیں جب خداوند یسوع مسیح کے لوگ ایمان میں اکٹھا ہوتے ہیں، اس کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھا ہوں گے، اس نے کہا میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور میرے عزیزوں وہ وقت آتا ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ اور آج میرے عزیزوں میرا ایمان ہے کہ آپ پرستش کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ ہم کو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنا ہے۔ خدا نے ہم کو روح اور سچائی سے پرستش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آج میرے عزیزوں آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ واقعی روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ میرے عزیزوں ہم داؤد کی زندگی پر غور کرتے ہیں، واقعی وہ خدا کی حمد، ستائش، پرستش روح اور سچائی سے کرتا۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ میرے عزیزوں داؤد میں روح اور سچائی سے خدا کی پرستش، اس نے خدا کی حمد و ثنا کی، اپنی زندگی سے خدا کو جلال دیا۔ اس نے اپنے ہر کام میں اولین درجہ خدا کو دیا۔ اور کیسی پرستش؟ ویسی پرستش کرتا کہ جس سے لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں جب شاؤل بدرو گرفتہ ہو گیا، بری روح آ کر اسے ستانے لگی، تو داؤد نے بربت بجایا تو وہ بری روح اسے چھوڑ کر چلی جاتی اور شاؤل راحت پاتا۔ خدا ایسے پرستار سے آتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے۔ اور میرے عزیزوں جب ہم پرستش کرتے ہیں تو یاد رکھیں پرستش سے خدا کی حضوری بڑھ جاتی ہے اور خدا کا تخت ہمارے درمیان لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب اس کا تخت ہمارے درمیان لگ جاتا ہے تو زندگیوں کے اندر معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں بعض وقت خدا پرستش کے وسیلہ معجزات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ معجزات ہوتے اس وقت ہیں جب روح اور سچائی سے لوگ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پرستش کرتے ہیں، لیکن روح اور سچائی سے جو پرستش ہے یہ بندھنوں کو توڑ دیتی ہے، جوؤں کو کھولتی ہے۔ پرستش کے دوران لوگ آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل میلٹ ہو جاتے ہیں جب واقعی روح اور سچائی سے اس کی پرستش ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں ہم نے کلام مقدس کے اندر اس بات کو بارہا سیکھا ہے۔ ہم ایک ایسی عورت کے تعلق سے دیکھتے ہیں جو کنویں پر بیٹھی اور پانی کے لیے آئی ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یسوع مسیح اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں مسیح جس زندگی سے ملتا ہے وہ زندگی بدل جاتی ہے۔
اور یاد رکھیں اگر آپ 4 باب اس کی 13 اور 14ویں آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ یسوع خاص طور پر اس عورت کو ملنے آیا تاکہ اسے کثرت کی زندگی عطا کر سکے۔ میرے عزیزو یسوع مسیح اس عورت سے ملنے کے لیے آیا اور اسے کثرت کی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، اور یاد رکھیں یسوع مسیح آیا اور قابل غور بات ہے کہ وہ اب بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ خدا ہم سے ملاقات کا طالب ہے، خدا آپ سے ملنے کا طالب ہے۔ جیسے وہ عورت سے ملا اور دیکھیں اس کی زندگی کے اندر ایک عجیب کام ہوا اور خداوند نے اس سے بات کی، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، زندگی کا پانی یسوع مسیح کے پاس ہے، اور اس عورت نے واقعی خداوند کی پرستش کی۔ یہ قابل غور بات ہے، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم سب ملاقات کے طالب ہیں۔ حقیقت میں شخصی ملاقات سامری عورت نے خدا کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یسوع نے کہا کہ خدا کو شخصی طور پر جانے بغیر سچی پرستش کرنا ناممکن ہے۔ خدا کو جانے بغیر سچی پرستش کرنا ناممکن ہے۔ لیکن میرے عزیزو قابل غور بات ہے، سچی پرستش کوئی رسم یا کوئی مذہبی بات نہیں ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، سچی پرستش رسم یا کوئی مذہبی سرگرمی نہیں ہے۔ سچی پرستش کرنا خدا کو عزت اور جلال دینا ہے۔ سارا جلال جسے کہتے ہیں یہ سچی پرستش ہے۔ اور میرے عزیزوں کبھی اپنی لائف کے اندر یہ تجربہ کریں، پرستش کریں، روح سے کریں، سچائی سے کریں، دل سے کریں، اور جب آپ پرستش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ پرستش تو زمین پر کی جاتی ہے، لیکن جلال آسمان پر خدا کے نام پر سارا جلال ملتا ہے۔ اور پرستش سے ہوتا کیا ہے؟ قابل غور بات ہے، بلکہ پرستش خدا کے ساتھ شخصی قربت، اس کی نزدیکی کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم سچی پرستش کرتے ہیں ہم خدا کے نزدیک اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ اگر آپ سچے دل سے اس کی پرستش کرتے ہیں تو آپ خدا کے طالب ہیں، اور خدا آپ کو مل جائے گا، اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا گھرانہ بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور میرے عزیزوں بتانا چاہتا ہوں، سچی پرستش زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ سچی پرستش آپ کی زندگی میں اگر آپ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ پرستش کرتے ہوں گے خدا کی حضوری پڑے گی، اور جب خدا کی حضوری ہمارے درمیان آئے گی تو معجزات ہوں گے، بیمار شفا پائیں گے، اندھے بینائی پائیں گے، گونگے بولیں گے، حمد کریں گے۔ اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا آج کے کلام کے وسیلہ آپ کو برکت دے۔ یاد رکھیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، آپ ضرور جب آپ خوش ہوں تو ہم کے گیت گائیں، پرستش کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے، آمین۔